نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام نہ سمجھو حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو اور نہ ادب والے مہینے کو ولا الہدی ولا القلائد اور نہ اس جانور کو جو نیاز کعبہ کی ہو اور نہ جن کے گلے پٹا ڈال کر لے جاویں کعبہ کو ولا آمین البیت الحرام اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر لو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا اور باس نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے اس پر کہ زیادتی کرنے لگو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر اور پرہیزگاری پر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے یعنی جو چیزیں حق تعالیٰ کی عظمت و معبودیت کے لیے علامات اور نشانات خاص قرار دی گئی ہیں ان کی بے حرمتی مت کرو ان میں حرم محترم بیت اللہ شریف جمرات صفا و مروہ حدی احرام مساجد قطب سماویہ وغیرہ تمامی حدود و فرائض اور احکام دینیہ شامل ہیں آگے ان نشانیوں میں سے بعض مخصوص چیزوں کو جو مناسک سے متعلق ہیں ذکر فرماتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں بھی محرم کے بعض احکام ذکر کیے گئے ہیں ادب والے مہینے 4 ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ذوالقعدہ ذی الحجہ محرم رجب ان کی تعظیم و احترام یہ ہے کہ دوسرے مہینوں سے بڑھ کر ان میں نیکی اور تقوی کو لازم پکڑے اور شر و فساد سے بچنے کا اہتمام کیا جائے خصوصاً حجاج کو ستا کر اور دگ کر کے حج بیت اللہ سے نہ روکا جائے گویا یہ امور سال کے 12 مہینوں میں واجب العمل ہیں لیکن ان محترم مہینوں میں بالخصوص بہت زیادہ موقت قرار دیے گئے باقی دشمنان اسلام کے مقابلے میں حاجمانہ اقدام تو جمہور کا مذہب ہے یہ یہی ہے کہ بلکہ ابن جریر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس کی ان مہینوں میں ممانعت نہیں رہی اس کا بیان سورہ توبہ میں آئے گا انشاءاللہ قلادہ کی جمع ہے جس سے مراد وہ ہار یا پٹا ہے جو ہدی کے جانور کے گلے میں نشان کے طور پر ڈالتے تھے تاکہ ہدی کا جانور سمجھ کر اس سے تعرض نہ کیا جائے اور دیکھنے والوں کو اسی جیسا عمل کرنے کی ترغیب بھی ہو قرآن کریم نے ان چیزوں کی تعظیم و حرمت کو باقی رکھا اور ہدی یا اس کی علامات سے تعرض کرنے کو ممنوع قرار دیا اور دوسری آیت بظاہر یہ شان صرف مسلمانوں کی ہے یعنی جو مخلص مسلمان حج و عمرہ کے لیے جائیں ان کی تعظیم و احترام کرو ان کی راہ میں روڑے مت اٹکاؤ اور جو مشرکین حج بیت اللہ کے لیے آتے تھے اگر وہ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہوں کیونکہ وہ بھی اپنے زعم اور عقیدہ کے موافق خدا کے فضل و قرب اور خوشنودی کے طالب ہوتے تھے تو کہنا پڑے گا کہ یہ حکم اس وقت سے پہلے کا ہے جبکہ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا کی منادی کرائی گئی تھی حالت احرام میں شکار کی جو ممانعت کی گئی تھی وہ احرام کھول دینے کے بعد باقی نہیں رہی پچھلی آیت میں جن شعائر کو حق تعالیٰ نے معظم و محترم قرار دیا تھا 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے ان سب کی اہانت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً 1500 صحابہ ماہ ذی قعدہ میں محض عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے
حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر مشرکین نے اس مذہبی وظیفہ کی بجا آوری سے روک دیا، نہ حالت احرام کا خیال کیا، نہ کعبہ کی حرمت کا، نہ محترم مہینے کا، نہ ہدی کا و قلائد کا۔ مسلمان شاعر اللہ کی اس توہین اور مذہبی فرائض سے روک دیے جانے پر ایسی ظالم اور وحشی قوم کے مقابلے میں جس قدر بھی غیظ و غضب اور بغض و عداوت کا اظہار کرتے وہ حق بجانب تھے، اور جوش انتقام سے برآفروختہ ہو کر جو کارروائی بھی کر بیٹھتے وہ ممکن تھی، لیکن اسلام کی محبت و عداوت دونوں جچی تلی ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے جابر و ظالم دشمن کے مقابلے پر بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا۔ عموماً آدمی زیادہ محبت، زیادہ عداوت کے جوش میں حد سے گزر جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ سخت دشمنی تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو کہ تم زیادتی کر بیٹھو اور انصاف کو ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اگر کوئی شخص بالفرض جوش انتقام میں زیادتی کر بیٹھے تو اس کے روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ جماعت اسلام اس کے ظلم و عدوان کی اعانت نہ کرے، بلکہ سب مل کر نیکی اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کریں اور اشخاص کی زیادتیوں اور بے اعتدالیوں کو روکیں، یعنی حق پرستی، انصاف پسندی اور تمام عمدہ اخلاق کی جڑ خدا کا خوف ہے، اور اگر خدا سے ڈر کر نیکی سے تعاون اور بدی سے ترک تعاون نہ کیا تو عام عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔